اور میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں اور کوئی آدمی بھی کچھ بھی نہیں ہوتا. اصل میں جب میں ایئر فورس میں تھا تو وہاں میں نے بہت ساری چیزیں سیکھی تھیں, اور اس میں ایک چیز میں نے سیکھی تھی کہ ایک چیز ہوتی ہے ول پاور. ہم سب نے شاید پڑھا ہوگا, آپ نے بھی سنا ہوگا, یہ لفظ ہزاروں دفعہ سنا ہوگا. جب اور خاص طور پہ وہ لوگ جو انڈیا اور پاکستان سے ہیں تو انہوں نے بھی یہ لفظ بڑا سنا ہوگا. چونکہ میری زیادہ آڈینس وہ ہیں, کیونکہ میں اب ٹوٹل میں اردو میں شو کر رہا ہوتا ہوں. میری اگرچہ اردو بھی اتنی اچھی نہیں ہے اور میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں. اگر کوئی صحیح اردو دان میری اردو سن رہے ہوں تو پلیز مجھے معاف کر دیجیے گا. میری کچھ بھی صحیح نہیں ہیں چیزیں, تو اردو بھی میری بہت خراب ہے. بہرحال میں اردو میں اب اس لیے کرتا ہوں کہ میری جو آڈینس ہے, میرے جو لوگ ہیں جن کو کہتے ہیں نا سب سے پہلے انسان کا کے اوپر جو فرض ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر سے شروع کرے. یعنی اگر بھلائی بھی کرنے کی آپ سوچ رہے ہیں تو یس پوری دنیا کی بھلائی سوچنی چاہیے اور کرنی چاہیے, پر لیکن سب سے پہلے ابتدا گھر سے ہونی چاہیے. تو میں نے جب یہ شروع کیا تھا اس وقت اوور آل میں آئی واز بٹ کنفیوز کہ میں کہاں سے شروع کروں گا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے میں نے چلنا شروع کیا تو مجھے لگا کہ یار مجھے سب سے پہلے اپنے ارد گرد اپنے قریب وہ لوگ, وہ میرے وطن کی مٹی جس پر میں نے کافی عرصہ رہا ہوں, جہاں میرے والدین کی قبریں اب رہ گئی ہیں, میں اس مٹی کا تو قرض ادا کر دوں پہلے. اور آپ یقین کریں انسان آتا ہے, بڑا ہوتا ہے, دنیا سے چلا جاتا ہے, نام صرف اللہ کا رہ جاتا ہے, پیچھے کسی کا کچھ نہیں رہ جاتا. لیکن اگر آپ نے کچھ اچھا کیا, آپ نے وہ کیا جو آپ کے من نے آپ کو کہا کہ یہ اچھا ہے, اور جس میں انسانیت کی بھلائی ہو, جس میں ہیومینٹی کے لیے آپ کچھ کر رہے ہوں, تو شاید مجھے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو تھوڑا سا تو کوئی ریفریشنگ قسم کی فیلنگ آئے گی. مجھے نہیں پتا کہ مرنے کے بعد ایکچولی آدمی کیا کر رہا ہوگا, کیسے ہوگا, لیکن میں سوچتا ہوں بڑا ٹائم بڑا ہوگا نا, ویلا آدمی, کوئی کام نہیں, کوئی چینل نہیں, کوئی پڑھائی نہیں, کوئی بزنس نہیں, کوئی گھر نہیں بنانا, کوئی بچے نہیں, کوئی ماں باپ نہیں, کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا نا. تو آدمی صرف سوچ رہا ہوگا اور وہ ریوائنڈ کر کے اپنا کیسٹ ہی دیکھ رہا ہوگا نا, جو اس کا یہ اسی زندگی کا کیسٹ ہے وہ دیکھ رہا ہوگا. شاید پتہ نہیں وہ بھی دیکھ رہا ہوگا نہیں دیکھ رہا ہوگا. بہرحال تو اس وقت اگر انسان کو کوئی چیز جو مجھے لگتا ہے کہ جو جنت اور جہنم ہے, وہ شاید انسان کی اپنی ہی جنت اور اپنی جہنم ہوگی. کہ جب انسان وہ باتیں سوچ رہا ہوگا کہ جو اس نے بقول خود اس کو فیل ہوگا کہ یار واو آئی ہیو ڈن سم تھنگ گریٹ, وہ اس کی جنت ہوگی, وہ اس کو خوشی دے رہا ہوگا. وہ انسان قبر میں بھی بڑا پرسکون ہوگا, اللہ کے سامنے بھی جائے گا تو اس کا سر اوپر ہوگا. ٹھیک ہے, گناہ گار انسان سب ہوتے ہیں, انسان بنا ہی غلطیوں کے لیے, کوئی آدمی پرفیکٹ نہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے, میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا, کوئی نبی بھی جو ہے نا وہ غلطیوں سے مبرہ نہیں ہے, تو غلطیوں سے تو پاک کوئی بھی نہیں ہے. صرف یہ کہ آپ نے کوئی کام اچھا تو کیا نا, آپ کچھ تو کہہ سکتے ہیں نا کہ بھائی ٹھیک ہے میں نے 100 باتیں غلط کی, یہ ایک تو اچھی کی نا, کچھ تو اچھا سوچنے کے لیے نا. تو بہرحال میں اس جذبے سے کام کرتا ہوں. تو کہہ یہ رہا تھا کہ ہم نے جب آج سے 10 مہینے پہلے یہ چینل کو شروع کرنے کی کوشش کی, جس کو آج تک ہم فارملی انوگریٹ بھی نہیں کر سکے, اور ہم نے فارملی کیا نہیں ہے. میں بتانے ہی جا رہا ہوں کہ انشاءاللہ اب ہم جب سپٹمبر آئے گا, اللہ نے زندگی دی, صحت دی, عقل دی اور عزت دی, اور ہمیں اگر حوصلہ دیا, تو ہم انشاءاللہ اس کا فارمل لانچنگ کرنے جا رہے ہیں, جس کا ہم نے سوچنا شروع کر دیا ہے. اور اب ہم کئی مہینے سے یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 1 سال کے بعد آپ لوگوں کے سامنے جب جائیں تو کیسے جائیں گے, اور کیا ہم نے اچیومنٹ کی ہوگی اس وقت تک, ہم نے کیا ایسا کیا ہوگا جس پر ہم کہہ سکیں کہ یار ہم نے یہ کیا. میں یہ نہیں بتانا چاہتا جی میں نے یہ ٹیکنالوجی خریدی, یہ کیمرے خریدے, یہ جی سیٹ ایسا بنا دیا, یا میں نے یہ جناب توپ چلائی, میں نے فلانا سیلیبریٹی کو بلا کے بٹھایا. میرے پاس تو یہاں پہ میرے اپنے بندے بھی نہیں ہوتے. آپ دیکھ لیں گے کوئی ہے بندہ, کوئی بھی نہیں ہے. تو سیلیبریٹی بھی نہیں ہوتی میرے لیے. تو سیلیبریٹی وہ ہے ایک آدمی جو مجھے دیکھ رہا ہوگا, وہ میرا سیلیبریٹی ہے, اور وہی میری سارا کچھ میں اس کے لیے کر رہا ہوں, اس ایک آدمی کے لیے جو کہیں شاید میرا شو آج دیکھ رہا ہوگا, یا کبھی دیکھ رہا ہوگا, یا کبھی دیکھنے کا خیال اس کو آئے گا. تو میں اس کے لیے یہ شو کرتا ہوں. میرا شو ڈیڈیکیٹڈ ہی ہے اس ایک شخص کے لیے جس کو شاید میری بات اچھی لگتی ہے, یا شاید جس کو لگتا ہے کہ میں کسی قابل ہوں کہ میری بات سنی جائے. بہرحال اپنے حصے کی دیا جلانا ہمارا کام ہے. باٹم لائن انشاءاللہ 2 مہینے کے بعد ہم اپنے اس چینل کا 1 سال ہونے پر ہم سوچ رہے ہیں کہ اس کو ہم فارملی لانچ کریں. اور جو مجھے ای میلز اور جو میرے اب
جو میرے سپورٹرز ہیں جن کی الحمدللہ تعداد میں کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا کہ اتنے لوگ بھی دیکھیں گے. مجھے کون دیکھتا ہے, مجھے تو بہر یہ فضول بات ہو گئی ہے. تو اب لیکن اس میں جو ہوا وہ کیا ہوا کہ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کی شان دیکھیں, قدرت کیسے انسان کے ساتھ کبھی کبھی کھیلتی ہے. اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے ساتھ شاید پیار محبت, جیسے ہم اپنے بچوں کے ساتھ پیار محبت میں مذاق کرتے ہیں نا, تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ بھی کبھی کبھی ہمارے ساتھ کھیلنا شروع کر لیتے ہیں. ایک طرف میں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے جو ہے اس کی سالگرہ کریں گے, اوپر سے مجھے دیکھیں کہ کیا ہوا کہ اب ہمارے ملک کے 63 سال ہونے جا رہے ہیں, 63 ایئرس. سپٹمبر آ رہا ہے, 6 ستمبر 7 ستمبر ڈیفنس ڈے, 14 اگست جو ہے وہ ملک بنا تھا 63 سال پہلے. مجھے سمجھ یہ نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے کروانا کیا چاہتے ہیں کہ آج ہماری دیکھیں حالات کیا ہیں کہ اگر ہم سیلیبریشن جب ہم کرتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں. کیا کوئی ایسا ہم نے کچھ کیا کہ جس کو سیلیبریٹ کیا جائے, جس کی خوشی منائی جائے؟ یہ ایک خیال جو ہے نا مجھے بڑا تنگ کر رہا ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ میں اپنے چینل کی 1 ایئر سیلیبریشن کروں یا چینل پر 1 سال پورا ہونے کے بعد میچیورٹی آنے کے ساتھ رونا شروع کر دوں, رولانا شروع کر دوں. کیونکہ جو حالات ہیں, جو تھوڑا بہت بھی اللہ تعالیٰ نے ویژن مجھے دیا ہے, اور اب خاص طور پہ جب سے میں نے یہ اپنی ایک سمجھ لیں کہ ایک زندگی کو اس کام پہ لگا دیا ہے کہ دیکھو کہ اب ارد گرد کیا ہو رہا ہے اور لوگوں کو انفارمیشن دو, ان کو اویئرنیس کریٹ کرو, تو مجھے تو ہنسنے کو دل نہیں چاہتا, بلکہ مجھے لگتا ہے کہ اگر میں ہنسوں گا تو شاید ظلم کر رہا ہوں گا کروڑوں لوگوں کے اوپر. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ وہ ہے جو آپ سب اب شاید سمجھ گئے ہوں کہ 63 سال کے بعد بھی آج میرا وطن وہاں نہیں ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا. اور آج اس وقت میں آپ لوگوں کے سامنے, یا آج میں جو ہماری ریکارڈنگ دیکھیں گے, یوٹیوب پہ دیکھیں گے یا فیس بک پہ, اور خاص طور پہ ان لوگوں سے جو پاکستانی ہیں یا مسلمان ہیں اور یا پھر اچھے انسان ہیں, ضرور سوچیں کہ آج سے 63 سال پہلے جو ہوا اس کی کیا آج سیلیبریشن منانی چاہیے, کیا اس کی خوشی منانی چاہیے؟ کیا کوئی ایسا 63 سال کے بعد آج ہم جب دیکھیں گے 14 اگست کو, تو کیا ہماری آنکھوں میں چمک ہوگی, یا ہمارے سر جو ہیں وہ شرمندگی سے جھکے ہوئے ہونے چاہیے؟ ہم روٹین میں بہت سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو اسی لیے آج جو ٹاپک ہم نے رکھا ہے, پاکستان پاسٹ, پریزنٹ اینڈ فیوچر, اس کو ہم آج سے لے کے چلیں گے, اور یعنی اگلے کوئی 1 مہینے تک